वतना ते वल्लों आ दिल पौंदा से ओए वतना ते वल्लों आ दिल पौंदा से सांगियो न वल्लों आ दिल पौंदा से ओए वतना ते वल्लों आ दिल पौंदा से ओए वतना ते वल्लों बख्ता में अजकल त्वट चढ़वे माया बख्ता में अजकल त्वट चढ़वे माया असंगे जर विच होया सड़वे माया असंगे जर विच होया सड़वे माया सत भर के टलो दिल पौं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स मोस्ट वेलकम। ये पहला लेक्चर है उस सीरीज़ का जिसमें ऑनलाइन टीचिंग का हमने एक सिलसिला शुरू किया है। लॉ
موٹ سوسائٹی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے تعاون سے کہ آپ گھر بیٹھے کم از کم کوئی لرننگ کریں یا کیپیسٹی بلڈنگ کا ٹائم ہے. آج جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ بڑا ایک فیوچرسٹک اور آج کی دنیا کا ٹاپک ہے. اس کو کہتے ہیں ADR. جب میں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات کروں گا اس کے ساتھ تھوڑی کیس مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں گا. اب دنیا میں ڈسپیوٹس عدالت سے باہر ریزالو ہوتے ہیں اور بڑے ویلڈلی ریزالو ہو رہے ہیں. آپ کو ہر ڈسپیوٹ کے لیے عدالت میں نہیں جانا پڑتا اور امریکہ میں اس وقت 95% کیسز آؤٹ سائڈ دی کورٹ ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. یہ فنومنا پاکستان کے لیے بھی کوئی نیا فنومنا نہیں ہے. آئی ایم انٹو دس ADR since last 27 years. I'm the ADR man in پاکستان. میں اتنی دیر سے اس کو تبلیغ کر رہا ہوں اور اب یہ بہت جگہ کے اوپر جو ہے نا فٹن ہو گیا. تو یہ ساری چیز آج ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو میں نے بلایا تھا کیونکہ جب آپ لوگ وکیل بن کے باہر نکلیں گے تو بہت ساری لیٹیگیشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی کورٹ سے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں اور ایک پریزنٹیشن ہے جس کے ذریعے سے میں آپ سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں گا. یہ آپ کے کیمرے کے اوپر جو ہے میری پریزنٹیشن جو ہے آپ آئے گی, آپ دیکھ سکیں گے اس کو. دیکھیے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک ہیرارکی کورٹس کی ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں جس سے سول جج تھرڈ کلاس سے یا فرسٹ انسٹنس کے سول جج یا تھرڈ کلاس مجسٹریٹ سے لے کے ہم اوپر تک جاتے ہیں سول ججز. پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ایک کانسیپٹ ہے, ہم ڈسٹرکٹس میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹس آ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ آ جاتی ہے اور ہمارے پاس فیڈرل شریعہ کورٹ بھی ہے. یہ تو ہاں ہماری کانسٹیٹیوشنل ہیرارکی. بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ کانسٹیٹیوشنل ہیرارکی ہمارے پاس کورٹ سسٹم جو ہے یہ کافی ایک پھیلا ہوا ہے. دس از اسپریڈ آل اوور دا پلیس لائک اے کینسر. تو وہ جو آفیشیل جسٹس سسٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آفیشیل جسٹس سسٹم کا یہ بھی پارٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے علاوہ آپ کے پاس مثلا جتنے ٹرائبونلز ہیں, جتنی کورٹس, بینکنگ کورٹ ہے, ڈرگ کورٹ وغیرہ ہے, یہ ہماری مختلف منسٹریوں کے انڈر کام کرتی ہیں. اینڈ اوور اینڈ ابو دیٹ ہمارے پاس وفاقی متسب اور صوبائی متسب, بینکنگ متسب, سو آن اینڈ سو فار. تو ہمارے پاس یہ جو کورٹس اور ٹرائبونلز آؤٹ سائڈ دس ہیرارکی بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے ہمارا آفیشیل جسٹس سسٹم. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ٹریڈیشنل جسٹس سسٹم ہے جو کہ ان پلیس ہے اور وہ یہاں پہ بہت پریویلنٹ سسٹم ہے جس کے اندر ہمارا خاندان ہے, تھڑا ہے, بیٹھک ہے, حویلی ہے, ڈیرا ہے. اور اس سسٹم کے اندر جو ہے پنچایت کا سسٹم ہے اور پنچایتیں بھی مختلف قسم کی ہیں. آپ کے پاس ولیج پنچایتس ہیں, آپ کے پاس جو ہے لوکل پنچایتس ہیں, برادری کی پنچایتس ہیں. پنچایت جیسے پنج سے لفظ نکلا ہے پنچایت, اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اور جیسے کورٹ کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کو ایکسیکیوشن کورٹ کی ڈگری کی جو ہے اس کے ذریعے سے چیزیں ملتی ہیں سول سائڈ پہ, اور کرمنل سائڈ پہ کسی کو پنشمنٹ ملتی ہے یا اس کو کوئی فائن ہو سکتا ہے. جو یہ ہمارا ٹریڈیشنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر آپ یوں کہیں کہ یہ اسٹرکچرڈ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی لوگ ڈسپیوٹس لے کے جاتے ہیں اور ریزالو ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کا فیصلہ نہ مانے تو آپ کو عزت بےزتی کا ڈر ہوتا ہے, حقہ پانی بند کر دیا جاتا ہے, ڈسگریس کا ڈر ہوتا ہے. بعض اوقات کسی بندے کو گدھے پہ بٹھا کے سارے گاؤں کا چکر لگواتے ہیں یا جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں, یا اس کو ایک خاص کام کرنے کے لیے کہتے ہیں کمیونٹی کی تم سروس کرو, مختلف قسم کی پنشمنٹس کا طریقہ ہے, یا اس کو اس کے ساتھ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو بھی مان رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے کورٹس کا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ولیج لیول پہ کوئی کورٹس نہیں ہے. ہمارے پاس پہلی کورٹس جو ہیں وہ تحصیل لیول پہ ہیں, اس کے بعد ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ کورٹس ہیں, پھر ہائی کورٹس ہیں, اور پھر سپریم کورٹ ہے. ڈویژنل لیول پہ بھی کوئی کورٹس نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں اس گراف میں تو میں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ دو طرح کے جو سسٹم ہے آفیشیل جسٹس سسٹم اور ہمارا ٹریڈیشنل جسٹس سسٹم ہے.
یہ کچھ جگہوں پہ آفیشیل جسٹس سسٹم بالکل ہی نہیں ہے، وہ عدالتوں میں لوگ آتے ہی نہیں، اپنے ڈسپیوٹ جو ہے وہ باہر ریزالو کرتے ہیں، کچھ لوگ عدالتی نظام میں آتے ہیں، اور بعض اوقات مقدمہ عدالت میں چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹریڈیشنل سسٹم میں بھی لوگ کوئی راضی نامے کی، صلح صفائی کی، کوئی اور طرح سے معاملے کو ریزالو کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں یہ سسٹم دونوں ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سپر امپوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک سسٹم اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ جو ان دونوں سسٹم سے کسی کو انصاف نہیں ملتا، تو ایک تیسرا سسٹم ہے جس میں فوک اسلام کا نام دیتا ہوں، کہ لوگ جو ہیں وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پہ جا کے منتیں باندھتے ہیں، مینٹلی ڈی رینج ایک مست بابا ہے اس کے پاس چامس کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ان سے جا کے دعا بد دعا پہ لوگ بلیو کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمیں کہیں انصاف نہیں ملا، وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور جو ڈسپیوٹس ہیں بڑے، وہ ہمارے زر زمین جو ہیں، یہ میں نے ڈگ آؤٹ کیے ہیں کہ یہ 3 طرح کے ڈسپیوٹس ہیں، بہت سارے ڈسپیوٹ خواتین سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، ان کے مثلا خواتین کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، خواتین جو ہیں ان کو اپنی مرضی کے پوچھے بغیر شادی کی جاتی ہے، وٹا سٹا میرجز ہیں، لو افیئرز ہیں، اور رن اوے میرجز ہیں، یہ سارے ڈسپیوٹ ہیں۔ پھر شادی کے کچھ ڈسپیوٹس ہیں کہ وٹا سٹا میرج ہو رہی ہے، اگر ایک فیملی تباہ ہوئی تو دوسری فیملی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ حق مہر کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور گھر میں کام کرنے کے جھگڑے ہیں کہ اس خاتون نے کام زیادہ کیا ہے، دوسری نے زیادہ کیا ہے، ساس بہو کے جھگڑے، اور یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ۔ اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ پری میرٹل ہلو جی، تو دیکھیے یہ جو دونوں سسٹم کام کر رہے ہیں اس کے اندر ایکویلٹی کوئی نہیں ہے۔ جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر جو بندہ جتنا ہائی پروفائل لائر انگیج کر لیتا ہے، چہرے دیکھ کے انصاف ہوتا ہے، ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اور جو جتنا بڑا فراڈ کرنے والا اتنا بڑا لائر انگیج کر دیتا ہے، دوسرے کے پاس اچھی لائرنگ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے چہرے والے کو انصاف ملتا ہے، اور بڑا چہرہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہائر کرنے کے لیے آپ کو بڑی فی دینی پڑتی ہے، تو عام آدمی جو ہے اس کے لیے ایک لانگ ڈرون بیٹل ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے ایکول نہیں ہے، آفیشیل جسٹس سسٹم جو ہے۔ اسی طرح جو آپ کا ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا انسٹیٹیوشنلائز کیا، کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ کا ایک سسٹم آیا، یہاں پہ الیکشنز ہوتے رہے ہیں، اس کے اندر یونین کونسل کے جو ممبر الیکٹ ہوتے ہیں، اب وہ اس بنیاد پہ فیصلہ اکثر کر دیتے ہیں کہ کسی برادری کی اگر وہاں پہ زیادہ میجورٹی ہے تو ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ کبھی بھی چودھری کے سامنے چمار کو انصاف نہیں ملتا، اور جو کمزور ہے اس کا انصاف ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا الیکٹڈ جو ہے وہ یونین کونسل کا چیئرمین ہے، تو وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جس کے ووٹر زیادہ ہیں تو دوسری پارٹی کے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ وہ سسٹم جی ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جس کے اندر تکڑے کے لیے انصاف ہے، اور جو ہمارا آفیشیل جسٹس سسٹم ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس میں تکڑے کے لیے انصاف ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جھگڑے کچھ عورت سے ریلیٹڈ ہیں، پھر عزت غیرت کے ڈسپیوٹس بہت سارے ہیں۔ انگریز کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم عورت کو اپنی ایک یعنی ملکیت اور پروڈکٹ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ میرے زیر اثر ہے۔ اگر کوئی مجھے ماں بہن کی گالی دے تو اس سے لڑائی ہو سکتی ہے، ایک صرف چمک ڈالی جائے ایک شیشے سے جس سے کسی کی آنکھوں میں چمکارا پڑے اور ہمارے گھر کی عورت ہو تو ہم اس سے لڑ مر جائیں گے۔ ڈاوری اور یہ بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے کہ ایک خاتون جہیز کم لے کے آئی ہے تو اسے جھگڑا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ سٹوو کلنگ کے اندر خاتون جو ہے وہ بہو ہی کیوں مرتی ہے۔ تو یہ والے ڈسپیوٹس ہیں۔ دوسرا لینڈ سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ ہیں کہ زمین سے ریلیٹڈ بہت سے ڈسپیوٹ ہیں۔ ہماری جو لینڈ ہے اس کے اندر باؤنڈریز جو ہیں بہت کلیئر نہیں ہیں، تو ایک ایک انچ کے لیے جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ تک جاتا ہے۔ پھر یہ وارہ بندی کے ڈسپیوٹس ہیں، جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ پانی کے لیے لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے۔ حق شفا کے بارے میں ڈسپیوٹس ہیں، زمین کو خریدنا بیچنا جو ہے یہ کاز آف ڈسپیوٹ ہے، اس پہ لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں، اور وہ نہیں آگے بھی دکھاؤں گا۔
اور یہ بات ہے کہ پریزنٹیشنز کبھی کبھی دکھائیں گے بیچ میں. اچھا یہ جو جھگڑے ہیں ان سے یہ بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک جاتے ہیں, اور لوگ جو ہیں پراپرٹی خرید کے اس کا سودا کرتے ہیں, مکر جاتے ہیں. اگر پراپرٹی کی ویلیوز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں تو بیچنے والا مکرتا ہے, اور اگر کم ہو جائے تو خریدنے والا مکرتا ہے. تو یہ اس سے ریلیٹڈ, لینڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے ڈسپیوٹ جو ہیں وہ چلتے ہیں. اور پھر جو ہماری زمینیں ان کو کاشت کرنے کے لیے یہ جو ایگریکلچرل ٹولز ہیں ان کے بھی کئی جھگڑے ہوتے ہیں, اور یہ بھی جو ہیں بہت آگے تک جاتے ہیں. اور تیسرا جھگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو لینگویج ہے اس کے اندر اٹ از اسپیشلی پنجابی لینگویج از رچ ان ابیوزز. اور اگر پیار سے وہی والی گالی دیں تو لوگ اس کو برا نہیں مناتے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں 17.5 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جب انگلینڈ گیا تھا تو مجھے ایک میرا دوست ملا اور ٹرفالگر اسکیئر پہ ملا, اور اس کے ساتھ 2-3 اس کے کوئی انگریز تھے, اور میرے ساتھ بھی ایک آدھ دوست تھا. اس نے مجھے 2-3 گندی گندی پنجابی میں گالیاں دے دی, میں نے بھی اسے 2-3 گالیاں دے دی. پھر ہم بغل گیر ہو گئے. تو انگریزوں نے سمجھا شاید جھگڑا ہو گیا, تو ہم نے بتایا کہ ہم لاہورائٹ ہیں, لاہوری ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو یہ پیار سے گالی دے کے ملتے ہیں, تو یہ جھگڑا نہیں ہوا. یہ خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے گجرات میں اکثر خاتون دوسری کو کہتی ہے جا پیڑیے, تو وہ ہے تو گالی ہی ہے, لیکن اس کو اس طرح لوگ پیار میں برا نہیں مناتے. لیکن وہی گالی اگر دوسرے موڈ میں دیا جائے تو لوگ لڑ مر جاتے ہیں. اور پھر ڈسپیوٹس بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خواتین کا جھگڑا اس بات کے اوپر ہو گیا کہ ایک بچے کی گیند جو ہے کسی کے سین میں چلی گئی, وہ لینے کے لیے بچہ گیا تو اس خاتون نے اس کو برا بلا کہا, اس کی بھی ماں آ گئی, انہوں نے ایک دوسرے کو برا بلا کہا, انہوں نے آدمیوں کو بلا لیا, اور وہ پھر سارے کے سارے کمیونٹی کے جھگڑے ہوتے. بعض اوقات انڈیویجول ڈسپیوٹس جو ہیں وہ کمیونٹی کے جھگڑوں کے اندر جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں. یہ تو ہیں ڈسپیوٹس. اور اب یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا ٹریڈیشنل سسٹم بھی آپ کو انصاف نہیں دے رہا, اور آپ کا جو ہے آفیشیل سسٹم وہ بھی انصاف نہیں دے رہا. ایک یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے, وہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایکول جسٹس رسپیکٹو آف دیئر کاسٹ اینڈ کریڈ دینی ہے, اور فیئر اور پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے, اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اب تو ہمارے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بھی یہ ڈیمانڈ ہے, اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اس کے پریمبل میں لکھا ہے کہ جسٹس سوشل یا اکنامک ہو یا پولیٹیکل ہو, یہ اسپرٹ ہے اور وزڈم آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. اور کورٹ کی ڈیوٹی ہے اور اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ سوشل آرڈر کو بحال رکھنے کے لیے لوگوں کو ارسپیکٹو آف دیئر جینڈر اور دیر ریلیجن, اور ان کو ایک طرح کی جسٹس دینا ہے. اور اگر یہ انصاف اس طرح نہ ملے تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستان کے اندر ایک صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیلے ہے, اور اس ڈیلے نے ستیہ ناش کر دیا سسٹم کا. ایک ہیوج بیک لاگ ہے. اگر آپ اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے یہ سارے کے سارے کیسز پائل اپ ہوئے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر, اور لوگ بڑے پریشان ہیں. اور یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ ایک ٹرک ہے. یہ ٹرک جو ہے یہ پاکستان کا لیگل سسٹم ہے جس پہ اتنے زیادہ کیسز کا بوجھ ڈال دیا گیا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو دیر از اے ہیوج بیک لاگ, اور لوگ جو ہیں وہ لانگ کیوز میں دے آر ویٹنگ فار ڈیز, ویکس, منتھس اینڈ ایئرس for their cases to be decided. لیکن یہ ڈیسائیڈ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ فنومنا جو ہے یہ لوور کورٹ میں بھی ہے, ہائی کورٹ میں بھی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہے. ایک جملہ سن کے کان پک گئے ہیں, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو یہ جو تاخیر سے دیا ہوا انصاف ہے یہ انصاف نہیں ہوتا, یہ تو ناانصافی ہوتی ہے. یہ فنومنا پوری دنیا میں ہے, اور لوگوں کا ایمان اٹھ جاتا ہے عدالتوں سے اور جسٹس کے سسٹم پہ, اور وہ ان کی نارمل لائف نہیں رہتی. یہ اکانومی کے لیے بھی ڈس انسینٹیو ہے. کسی ایسے ملک میں جہاں کا لیگل سسٹم جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہ کرے, لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. میں نے ایک سروے کنڈکٹ کیا اور اس کے مطابق جتنے کیسز ہمارے ابھی پینڈنگ ہیں, اگر اسی طرح سے ہم چلتے رہے اور ہم نے کوئی انوویشن نہیں کی تو 320 سال لگ جائیں گے ان کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. اب یہ تو بڑا لمبا عرصہ ہے, اور ایک پروورب ہے, اور وہ پروورب ایسے ہے کہ pray 1 hour before going to war, 2 hours before going to sea, 3 hours before getting married and 4 hours before going to court. تو سوچ ہی لیجئے گا کہ آپ عدالت میں جائیں گے تو کیا بنے گا. اس سے بہت ایک برا ایفیکٹ ہو رہا ہے, اور میرے سرویز یہ بتاتے ہیں کہ عدالتوں میں ان مقدموں کی پینڈنسی سے لوگ بڑے زبردست پریشان ہیں. اب الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات کر رہا ہوں. ADR یہ فاسٹر, لیس ایکسپینسو اور بیٹر ٹیڈل ٹو پارٹیز نیڈ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں بہت سارے موڈز ہیں. ان میں سے سب سے پاپولر موڈ جو ہے وہ میڈیشن ہے.
اس کے علاوہ آربیٹریشن بھی اس کا ہی ایک موڈ ہے، ارلی نیوٹرل ایویلیویشن جو ہے اس کا موڈ ہے، اومبڈسمن اسکیمز اس کا موڈ ہے، یہ سارے سسٹم کسی کے موڈ ہیں۔ اب اس کے اندر میں آپ کو اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیے کہ ایڈوانٹیجز یہ ہیں فارمل لٹیگیشن پہ کہ اس میں انوویشن بڑی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ بوتلیں آپ کے سامنے پڑی ہیں، اسی باٹل سے آپ بچے کو دودھ بھی پلا سکتے ہیں، یہ آپ کی سافٹ ڈرنک کی بوتل بھی ہو سکتی ہے، ہارڈ ڈرنک کی اور لیکور کی بوتل بھی ہو سکتی ہے، اور اسی سے ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو سلوشنز ہیں یہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے اندر ممکن ہے، کورٹ سسٹم کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے کہ آربیٹریشن کیا ہے، کورٹ لٹیگیشن کیا ہے، اور میڈیشن کیا ہے۔ میں آپ کو آسانی سے ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے، کورٹ سسٹم میں اگر ایک کیس ہو جائے تو ایک بندہ ایک دعویٰ کا دائر کرتا ہے یا اسٹیٹمنٹ آف کلیم یا پلینٹ فائل کرتا ہے، اس کے اندر وہ کورٹ فی لگاتا ہے اور دعویٰ دائر کرتا ہے، اور اس طرح سے دعویٰ دائر کرنے کے بعد تعمیل ہوتی ہے، ڈیفینڈنٹ سائڈ سے کوئی آ کے ریٹرن اسٹیٹمنٹ فائل کرے گا، وہ جواب دعویٰ آ گیا، اس سے ایشوز فریم ہوتے ہیں، اور ایشوز فریم ہو کے ایویڈنس ہوتی ہے، اور پھر آرگومنٹس ہو کے فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو جج ہے، ہی از ناٹ ناؤز باللہ میاں، ہی از ٹو گو بائی ایویڈنس، اور ایویڈنس جو ہے اس کو لانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو ایویڈنس ایکٹ میں بھی دیا ہوا ہے، اور آپ کے پروسیجر کے رولز بھی ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کرمنل پروسیجر میں اور سول پروسیجر میں کہ کس طرح سے ایویڈنس جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ گاڈ از ون، تو میں یہ اگر سے کہہ دوں کہ ڈینائڈ فار وانٹ آف نالج، تو اٹ ول گیو رائز ٹو این ایشو، اور ایشو ول بی ٹو دی فالوئنگ افیکٹ: ویدر گوڈ از ون کوشچن مارک OPP اونس پروبنڈا از اپون دا پلینٹن، جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے۔ جو کوئی بندہ فیکٹ اسرٹ کرتا ہے اسی کو اس نے ثابت کرنا ہے بائی لیڈنگ ایویڈنس۔ اب اگر آپ عدالت میں یہ ثابت نہ کر سکیں تو ان ہارٹ آف یور ہارٹس یو نو گاڈ از ون، آئی آلسو نو گاڈ از ون، لیکن اگر عدالت میں ڈینائی کر دیا تو اگر شہادت سے فیصلہ نہیں ہوا تو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ گاڈ از ون۔ یہ ایڈورسوریل سسٹم آف پریکٹس ہے۔ اور اس کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے اس کی اپیل بھی ہے، پھر اپیل در اپیل ہے، سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، اور بڑا لمبا سلسلہ چلتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا میرے پاس اگر ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کے پاس ڈسٹریبیوشن رائٹس ہیں، لیٹ سے سیمسنگ کمپنی کے ڈسٹریبیوشن رائٹس ہیں جو کہ کوریا میں مینوفیکچر ہوتے ہیں یہ موبائل فونز، اور وہ ان کا آپس میں کانٹریکٹ یہ ہے پرنسپل کا اور ایجنٹ کا کہ وہ اس کو موبائل فونز 1 مہینے کا پیریڈ ہے جس کے اندر وہ اس کو ادھار دے گا کہ وہ بیچ لو سارے پاکستان میں۔ جب وہ بیچ لے گا تو مہینے بعد حساب کتاب ہو جائے گا، جتنے پیسے اس نے ریکور کیے وہ اس کو دے دے گا، اور پھر ان کا سلسلہ یہ بزنس کا چلتا رہے گا۔ دیکھیں، ایک پوائنٹ آف ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ جو پرنسپل ہے اس کے کوئی 10 کروڑ روپے ایجنٹ کے خلاف واجب الادا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سسٹم میں وہ کیا کرے گا؟ ایک سوٹ فار ریکوری فائل کرے گا، کورٹ فی لگائے گا، ایک لائر انگیج کرے گا، وہ دعویٰ دائر کرے گا، اس کے بعد ڈیفینڈنٹ بھی ایک دعویٰ دائر کرے گا جو کہ ایجنٹ ہے، اور اس کے بعد ایشوز لگیں گے اور وہ کیس چلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ فرض کریں کہ کیس لوور کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور نارمل ٹائم لائن ایک کیس کی جس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کم از کم اس کو 7-8 سال تو لوور کورٹ میں لگ جائیں گے، پھر اس کی اپیل ہوگی، سپریم کورٹ تک جائے گا، یہ سارا پیریڈ 13-14 سال کا ضائع ہو جائے گا۔ اور اس عرصے میں دونوں پارٹیز بہت ساری جو ہے نا بلیڈ ہو چکی ہوں گی، اور ان کا خرچے بہت ہو گئے ہوں گے، عدالت کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں۔ اینڈ آف دی ڈے نو باڈی ول بی ہیپی۔ ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں جس نے پیسے دینے ہیں وہ دینے والا بالکل ہی جو ہے نا پھکڑ ہو جائے اور وہ روئن ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اور دیٹ از اٹ۔ اور کیا کریں گے؟ اور اگر آپ کو پیسے مل بھی گئے تو ظاہر ہے کہ پاکستانی سسٹم میں اس کے اوپر آپ کو کوئی یہ سود تو ملنا نہیں۔ اصل پیسے اتنی دیر میں کتنے ڈی ویلیو ہو جائیں گے، نو بڈی ول بی ہیپی۔ اب میرا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ میں ایک ایکریڈیٹڈ میڈیٹر ہوں، میں لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں اس پینل پہ ہوں۔ اب وہ دونوں پارٹیز میرے پاس آ جاتی ہیں، میں ایک پارٹی سے جا کے علیحدگی میں ایک بات سنتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا معاملہ؟ وہ کہا کہ جی یہ انوائسز ہیں، انہوں نے میرے 10 کروڑ روپے دینے ہیں، سمپل از دیٹ۔ اس کے بعد میں دوسرے کمرے میں جاتا ہوں، وہاں پہ وہ دوسری پارٹی جس نے دیے نہیں ہیں پیسے، جو ایجنٹ ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں بھئی آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ تو وہ کہے گا جی میں روئن ہو گیا ہوں، میرے بزنس کا ستیہ ناش ہو گیا۔ میں اس سے پوچھوں گا بھئی آپ کے خیال میں پیسے دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب دیکھیں، میں فیسیلیٹیٹر ہوں، میں فیصلہ نہیں کر رہا، میں انہی سے پوچھ رہا ہوں، ان کی رائے پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی اگر یہ پیسے جو ہیں اس کی کوئی قسطیں ہو جائیں اور میرا کرنٹ بزنس بھی چلتا رہے تو میں آئی ول بی ہیپی۔ میں ان کو کہوں گا جی آپ یہ بتائیے کہ کتنی
قسطیں ہونی چاہیے. وہ کہیں گے جی سابقہ پیسے ہیں نا, چلے میں وہ نا 10 لاکھ روپے وہ دیتا رہوں گا اور کرنٹ ساتھ دیتا رہوں گا, تو میرے کہیں بحال کر لیں. اب میں ان دونوں پارٹیز کو اکٹھا لے آؤں گا اور یہ آمنے سامنے ہو جائیں گے, یہ تجویز ان کے سامنے رکھ دیں گے. ظاہر ہے کہ وہ پرنسپل ناراض ہوگا, وہ کہے گا جی اتنے تھوڑے پیسوں سے تو میرے سارے پیسے ہی ٹوٹ گئے, تو مجھے کیا فائدہ. وہ اگری نہیں کر رہا ہوگا. تو ان بٹوین کسی جگہ پہ وہ اگری کر لیتے ہیں. فرض کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں 50 لاکھ روپے سابقہ جو ہے انسٹالمنٹس میں دے دیں گے اور کرنٹ بزنس بھی چلتا رہے, یہ میں ساتھ کے ساتھ دیتا رہوں گا. اب یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے ون ون سچویشن دونوں کے لیے ہے, وہ لکھ دی گئی. میں نے بطور ایک وٹنس کے اس کے اوپر دستخط کیے. میں کورٹ میں بھی طلب نہیں ہو سکتا. یہ کورٹ میں چلا گیا اور سول پروسیجر کوڈ میں آرڈر 23 اس بارے میں ہے کہ پارٹیز کبھی بھی کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں تو ان ٹرمز آف دیٹ ڈگری پاس ہو جاتی ہے اور ایکسیکیوٹیبل ہوتی ہے. اب یہ دونوں پارٹیز خوش ہیں, اس کی کوئی اپیل نہیں ہے, اس کا کوئی لمبا ٹائم نہیں لگا. آپ بلیو کریں کہ 40 سال پرانا کیس جو ہے نا گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہم ریزالو کر دیتے ہیں تھرو میڈیشن. تو یہ ایک بڑا ونڈرفل موڈ ہے جو کہ امریکہ کے اندر اس کی انیشیشن ہوئی تھی آج سے کوئی 30 سال پہلے. انہوں نے پائلٹس چلائے اور چلتے چلتے اب یہ اتنا پاپولر ہے کہ دنیا بھر میں اس کو فالو کیا جا رہا ہے. انگلینڈ کے اندر ولف ریفارم کے بعد یہ پورے کا پورا ADR کا سسٹم آ چکا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی کوئی 70% کیسز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. چائنا میں یہ نظام کو 150 سال پرانا ہے, وہاں پہ میجورٹی آف کیسز آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹل ہوتے ہیں. انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, یہ تمام دنیا کے اندر اب یہ ایک فیشنیبل طریقہ ہے اور ہمارے اندر بھی یہ ایک ان بلٹ طریقہ, لیکن اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہم نے کیا اور اس کے اندر ہمیں کوئی مینڈیٹری بیکنگ نہیں تھی. دیکھیے اس میں آپ کو میں ایک یہ سامنے آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے, اس کے اندر ایک آپ دیکھ لیں آئس برگ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ٹائٹینک کیوں گرا تھا, ٹائٹینک کیوں تباہ ہوا تھا. اس لیے تباہ ہوا تھا کہ سمندر میں جاتے جاتے وہ آئس برگ کو ہٹ کر گیا تھا اور وہ اوپر سے آئس برگ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ جو میڈیشن ہوتی ہے نا, جب پارٹیز خود اپنا ڈیسیژن کر رہی ہوتی ہیں, خود ہی کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے نا لیگل سسٹم کی طرح یہ فیکٹس لا اور پریسیڈنٹس نہیں ہوتے, ججمنٹ نہیں ہوتی. یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ریموو ہوتی ہیں, پرسیپشنز ریموو ہوتی ہیں, اس کے اندر لوگوں کے ایموشنز کو دیکھا جاتا ہے اور لوگ اپنا فیصلہ کرتے ہیں اور انڈر لائنگ انٹرسٹ اور انڈر لائنگ پرابلم جو ہے وہ کیسے دیکھنی ہے, یہ میڈیشن کے اندر ہوتا ہے. دیکھیے دونوں پارٹیز کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو. مثلا یہ تصویر آپ دیکھیں, اس میں سلائیڈ میں دکھا رہے ہیں کہ پلینٹف کہتا ہے میرا بڑا مضبوط کیس ہے, ڈیفینڈنٹ کہتا ہے میرا بھی بڑا مضبوط کیس ہے. شیشے میں اپنی شکل بڑی خوبصورت ہی نظر آتی ہے اور پھر قانونی مشورے مفت دینے والے بھی ایسی باتیں کہتے ہیں اور لائرز بھی کہہ دیتے ہیں بھئی تم جیتو ہی جیتو. تو ریئل سٹوری آپ کے سامنے نہیں آتی. یور سٹوری, مائی سٹوری اینڈ دی ریئل سٹوری. ریئل سٹوری از سم ویئر ایلس, اور وہ ڈگ آؤٹ کرنے کا میڈیشن وغیرہ میں چانسز بہت زیادہ ہیں. اور ایک موڈ ارلی نیوٹرل ایویلیویشن ہے, یہ امریکہ میں بہت پاپولر ہے کہ ایک سمجھدار بندہ جو ہے ADR کی ایک ٹائپ ہے, اس جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, وہ دونوں پارٹیز کا کیس دیکھ کے ان کو وے کر کے ان کو ایویلیویٹ کرتا ہے کہ بھئی کورٹ کے اندر تمہارے کیس کے چانسز کتنے ہیں. تو لوگ اپنے کیس کو ایویلیویٹ کرا کے بعض اوقات لٹیگیٹ نہیں کرتے یا پھر اس حد تک لٹیگیٹ کرتے ہیں جو ریئلسٹکلی ان کے لیے یہ بات ہو. اس میں لوزرز اور ونرز کوئی نہیں ہوتے, صرف ونرز ہی ونرز ہیں. فاسٹر ہے, لیس ایکسپینسو ہے, انفارمل ہے, پارٹیز خود نیوٹرل سلیکٹ کرتی ہیں اور آؤٹ کم کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جتنی دیر تک کسی نتیجے پر نہ پہنچے یہ نان بائنڈنگ ہے. اب پارٹیز اگر صحیح طرح چل رہی ہیں تو آپ کو نیوٹرل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جھگڑا ہو گیا تو پھر آپ سوچتے ہو کانفلکٹ ہو گیا, واٹ ٹو ڈو. آپ جھگڑے میں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں آپ کیا کریں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ADR بھی آ چکا ہوا ہے, یہ میڈیشن وغیرہ ان پلیس ہے, ورنہ وہ اس موڈ کی طرف جائیں. اب اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے صرف 30% لوگوں کو پتہ ہے, میڈیا وغیرہ میں بھی یہ باتیں نہیں آتی کہ میڈیشن ہے. پاکستان کے اندر کافی کچھ میڈیشن کے اندر کام ہو چکا ہوا. وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو انسٹرولز کے رولز ہیں انٹرنیشنل, وہ یہ کہتے ہیں. اب تو سنگاپور میڈیشن کنونشن 2019 سنگاپور کے اندر ایک ہوا ہے کہ میڈیشن انٹرنیشنل کمرشل میڈیشن لوگوں نے موڈ بنا لیا اور اس کے اندر 43 کنٹری سگنیٹری تھے. اب لیٹسٹ 56 ملک سگنیٹری ہیں کہ ہم اپنے ڈسپیوٹ کو آربیٹریشن کی بجائے انہوں نے کلوز رکھنی ہے اور وہ ریزالو کریں گے میڈیشن کے تھرو. تو یہ ایک فیشنیبل فنومنا ہے. پاکستان کے اندر یہ جو بات شروع ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہوئی کہ یہ ایک امریکہ سے ہائی پاور ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا تھا. ان میں ججز تھے اور اٹرنیز تھے اور انہوں نے پورے پاکستان کا ایک دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد
انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ ADR کے ذریعے سے امریکہ میں ڈسپیوٹ ریزالو ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو انہوں نے امریکہ جانے کی دعوت دی اور امریکہ میں جا کے انہوں نے کہا جی ہمارا سسٹم دیکھیں. تو میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں, لائرز میں سے لکی رہا کہ وہاں پہ جا کے ہم نے سسٹم دیکھا. لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جا چکے ہیں, جسٹس ثاقب نثار صاحب جا چکے ہیں, اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب جا چکے ہیں, اس کے اندر تصدق جیلانی صاحب جا چکے ہیں. اور یہ ہم نے واپس آنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا ود دی ہیلپ آف امریکن گورنمنٹ اینڈ لاہور ہائی کورٹ کی کلیبریشن سے تھا کہ ہم میڈیشن کے لیے وہاں سے ٹرینڈ میڈیٹر لے کے آئے تھے اور ہم نے ایکریڈیشن کی تھی یہاں پہ کچھ ججز کی, اور ہم نے ایک فیملی کیسز میں ڈسپیوٹ ریزالو کیے. اور اس وقت 4 چیف جسٹسز بڑے فرینڈلی تھے جو اس کو دیکھتے تھے. میں اس کمیٹی کے اوپر رہا ہوں, اور حالانکہ اس وقت لیجسلیٹو بیکنگ نہیں تھی. اعجاز نثار صاحب, راشد عزیز صاحب, میاں اللہ نواز صاحب, شیخ ریاض صاحب, انہوں نے اس کو بہت سپورٹ کیا. پھر اس کو روک دیا گیا, یہ دوبارہ لائن پہ نہیں آیا. لیکن ریسنٹلی ایک چیف جسٹس ہمارے ایسے آئے جو آؤٹ آف دی باکس سوچنے والے تھے, اور ان کا نام تھا جسٹس منصور علی شاہ. اس سے پہلے نیشنل جوڈیشل پالیسی 2009 میں ADR کو ایک موڈ آف سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ کے طور پہ ریکگنائز کر لیا گیا. مین وائل ہم نے کافی سارا کام کیا. سیکشن 89A CPC کا آ چکا ہے جو ADR ریفر کرنے کے لیے کہتا ہے, دیٹ از دیئر. ہمارا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے اندر مصالحین کا کانسیپٹ ہے, دیٹ از دیئر. فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر سیکشن 10 اور سیکشن 12 ہے, پری ٹرائل ریکنسیلیشن, پوسٹ ٹرائل ریکنسیلیشن, آلویز آن دا بک, نیور ٹرائڈ, وی ٹرائڈ اٹ ان فیملی کیسز. پھر ہم نے آرڈر 37 کے کیسز جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں بڑی سکسیزفلی ان کو ٹرائی کیا, لینڈ لارڈ ٹیننٹ ڈسپیوٹس کو اس کے اندر لے کے آئے. اب FBR میں بڑا کامیابی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. تو منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے کہا کہ جی وہ خود بھی ایک ایکریڈیٹڈ میڈیٹر ہیں. اس دوران میں کئی طرح کی ایکریڈیشن. ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جس طرح آپ کو ڈاکٹر کو کوئی ٹریننگ لینی پڑتی ہے, اسی طرح ٹریننگ لینی پڑتی ہے لائرس کو بھی. اور یہ ٹریننگ جو ہے یہ کوئی 52 گھنٹے کی رول پلیز ہیں جس کی ٹریننگ ہے. تو 12 ایسی ٹریننگ میں نے امریکہ سے کی ہیں, اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اور جگہوں سے, جیسے IFC اور ورلڈ بینک کے تعاون سے یہاں پہ بہت سے لوگ ایکریڈیٹڈ ہیں, ان کی ٹریننگ ہوئی. اور ابھی منصور علی شاہ صاحب نے ایک پروجیکٹ دیا جس کا انسیڈنٹلی میں ان کا کنسلٹنٹ تھا اس پروگرام کے اندر, اور ہم نے یہ کیا کہ جوڈیشل اکیڈمی اور ہائی کورٹ اور پاکستان میڈیٹرز ایسوسیشن, ایک ایسوسیشن آف میڈیٹرز ہے جو سارے ایکریڈیٹڈ میڈیٹرز بھلے کہیں سے بھی ہوں, ان کو وہ لائسنس دیتی ہے ٹو پریکٹس. اور وہ ٹریننگز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ریکگنائز کرتا ہے. تو اس ایسوسیشن کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کے تحت 169 ججز کو ہم نے ٹرین کیا, اور ہم نے کورٹ انیکسڈ میڈیشن یہاں پہ شروع کی. اور وہ ہمارے ججز ہی میڈیشن کرتے ہیں, لیکن وہ جو ہے نا صرف ٹرائل نہیں کرتے, ان کے پاس کیس تب ریفر ہوتا ہے جس وقت یہ میڈیشن فیل ہو جائے, ورنہ ٹرائل کرنے والا جج کوئی اور ہوگا اگر یہ ریکنسیلیشن نہیں ہوئی, اور وہ ریفر کر دیتے ہیں واپس. ان کے پاس 30 ڈیز کی ٹائم لائن ہے اور اس پہ چل رہا ہے. لیکن یہ فنومنا بڑا کامیاب ہوا اور ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو یہاں پہ رن کیا. اس وقت پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس کے اندر 36 میڈیشن سینٹرز جو بنے ہیں, جو اپنے وسائل کے ساتھ ہماری جوڈیشری نے بنائے ہیں, اور وہ بڑا کامیابی سے کوئی 80% اس کے اندر سکسیس ریشو ہے, اور بڑی کامیابی سے وہ سلسلہ جو ہے وہاں یہاں پہ چلا. اور دیٹ ٹک اے بگ لیپ فارورڈ, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں بھی حوصلہ ہوا. اور ابھی سپریم کورٹ کے اندر میں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آف 11 آف 2017, جس کے نتیجے میں پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا اور انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم ADR ایکٹ بناتے ہیں. تو وہ ADR ایکٹ جو ہے وہ 2019 جو ہے وہ بن چکا ہے, بس اس کے رولز بننے ہیں. اسمبلی نے پاس کر دیا سپریم کورٹ کی اس ڈائریکشن پہ. آربیٹریشن کا نیا لا آ رہا ہے, اس کی بھی ڈائریکشن ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ایک میڈیشن ایکٹ جو ہے وہ 2017 کا ADR ایکٹ بنا ہوا ہے. میں اس کا بھی آتھر ہوں. دیٹ از اسپیسیفک ود ریگارڈ ٹو اسلام آباد اونلی. تو وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. آواز نہیں جاتی. ہلو, اب آ رہی ہو؟ ہلو جی, اب آواز آ رہی؟ ہلو جی, سوری وہ تھوڑی ڈسرپشن ہو گئی تھی.
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں بہت ساری لیجسلیشن اس کے اوپر ہو چکی ہوئی ہے. یہ وکلا کی تحریک کی وجہ سے بڑی اس کے اندر ایک رکاوٹ آئی تھی. یہ دوبارہ بیک آن ریلز ہم نے اس کو سسٹم کو ڈال دیا. اب تو لیجسلیٹو بیکنگ بھی ہے. FBR کے اندر جو ہے اس کے اوپر کافی سارا ہم نے کام کیا, اور اس کے بعد ہم نے سول پروسیجر کوڈ پہ بہت کام کیا ہے. ایک نئی CPC شیڈول کی حد تک لکھی گئی ہے. یہ وہ کمیٹی ہے جس پہ میں کام کر رہا تھا جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں. سیکشن 122 CPC یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسکیجول والا پارٹ ہے آرڈر اینڈ رولز, اس کے اندر کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ رولز کمیٹی جو ہے جو اس کے انڈر ہے, اس کے اندر جو ہے 3 ججز ہوں گے, 2 لائرز آف ایمیننس ہوں گے, اور اگر رولز کمیٹی کو ریکمنڈیشن کر دے تو فل کورٹ بھی اگر اس کو پاس کر دے تو ان ریکمنڈیشن پہ گورنمنٹ جو ہے ایک نوٹیفیکیشن کرنا ہے ان کے لیے مسٹ ہے, اور CPC امینڈ ہو جاتی ہے. وہ CPC امینڈ ہو چکی. یہ کیس مینجمنٹ کا سسٹم ہے. اس میں بڑی فاسٹ جو ہے ایک ٹرائل ہے. یہ آپ کے ساتھ میں پھر کسی دن بات کروں گا, لیکن پریلیوڈ ہے کیس مینجمنٹ ٹو اینی کائنڈ آف ریزولوشن ڈسپیوٹ ADR کے لیے بھی کہ آپ تیزی سے کریں. اس میں مینڈیٹری ریفرل ہے میڈیشن کے لیے, اور یہ CPC جو ہے صرف ایک چیف جسٹس صاحب کے ایک بیک جنبش قلم اگر وہ سائن کر دیں تو یہ اپلیکیبل ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی مینڈیٹری بیکنگ ہے, اور سسٹم آلریڈی ان پلیس ہے. یہاں پہ بہت زیادہ تعاون منصور علی شاہ صاحب کے بعد جسٹس یاور علی نے اور جسٹس انوار الحق نے کیا. پریویس انٹرم گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا تھا جو حسن عسکری رضوی صاحب کی تھی, اور اب یہ CPC میں چھپی ہوئی چیزیں 20 ماہ سے جو امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نئے ہیں, میں امید کرتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے بھی کہتا ہوں, انہوں نے وعدہ کیا کہ ان کو امپلیمنٹ کریں گے. تو آپ جب وکالت کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ADR سب جگہ کے اوپر ہوگا. یہ وہ ٹریننگز ہیں جس کے دوران میں ہم ڈیلیبریٹ کرتے رہے اس کمیٹی کی. یہ ADR کی ایک کمیٹی ہائی کورٹ میں جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں تھی جس نے یہ ٹریننگز کی ہیں ساری کی ساری ججز کی, اور یہ PM میں کہ وہ ماسٹر ٹرینرز ہیں. آپ پہلے ایکریڈیٹڈ ٹرینر بنتے ہو, پھر ماسٹر ٹرینر بنتے ہو. ہم نے اس کے اوپر انڈیجنائز کر کے پاکستانی پروپوزیشنز کے اوپر ٹریننگز ہم کرتے ہیں, بڑی سکسیسفلی رن کر رہے ہیں مختلف لوگوں کی, اور یہ ججز کے علاوہ باقیوں کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. ریزسٹنس اس میں بہت آتی ہے, لیکن میں لائرز کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا میڈیٹر بنے, صرف پلیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے کئی دفعہ وکیل کہتے ہیں کہ ہے گائے یو وانٹ ٹو پٹ می آؤٹ آف بزنس, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میں انسان پہلے ہوں, وکیل بعد میں ہوں, اور میں لوگوں کے جھگڑے بنانے کے لیے تو وکیل نہیں بنا. لیکن ایک دیکھیں کہ اگر سسٹم ڈیلیور کر رہا ہو تو گڈ نیوز از کہ دنیا بھر میں جو کامیاب میڈیٹرز ہیں ان میں سے میجورٹی لائرز کی ہے. تو وائی ڈونٹ یو بیکم اے میڈیٹر انسٹیڈ آف بینگ اے میئر پلیڈر. دس از مائی ایڈوائز ٹو دی لائرز کہ اب آپ میڈیشن سیکھیں. آپ بیرون ممالک میں جا کے سیکھتے ہیں, وہاں پہ بھی کورس رکھیں. یہاں پہ بھی ہمارا پاکستان بار کاؤنسل نے اپرووڈ سبجیکٹس میں دیا ہوا ہے یہ میڈیشن وغیرہ کی, یہاں پہ بھی ٹریننگ ہوتی ہیں, اور یہ اور ہونی چاہیے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ ٹریننگز ہونی چاہیے بائی وے آف کنٹینیو لیگل ایجوکیشن. بار ایسوسیشنز میں ہونی چاہیے, یہ بزنس ہاؤسز میں. ہم نے ایک ADR سینٹر جو ہے چیمبر کے اندر لاہور میں بنا دیا ہوا ہے. یہ شیخ ریاض صاحب کے ساتھ جس وقت یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تب کی بات ہے. یہ میاں اللہ نواز صاحب اور صدق جیلانی صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے میرا وہ پروجیکٹ جو اتنا پرانا ہے, میں 27 برس سے اسی کام میں ہوں. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرینڈ ہیں, ان میں سے اب کم از کم تو کوئی 10 سپیریئر جوڈیشری کے ججز بھی ہوں گے. یہ امریکہ میں ہم ٹریننگ لیتے رہے, اور وہاں پہ یہاں پہ بڑے ٹاپ کلاس میڈیٹرز آ کے یہاں بھی دیتے رہے. بارہا ہم نے بنگالیوں کی ٹریننگ کی ہے, وہ ہم ان کے استاد ہیں اس معاملے میں. میں جیسے صدق جیلانی اور اعجاز کتب صاحب ٹریننگ دینے کے لیے گئے تھے, میں 3 مرتبہ ان کو گیا ہوں. دے ہیو گون مائلز. یہ وہاں کے چیف جسٹس ہیں, ہم سے سیکھ کے انہوں نے وہاں پہ سالش عدالتوں کا کانسیپٹ ہے, اور بڑا ہی ایک کامیاب مسئلہ ہے. AIFC اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے ہم نے کراچی میں KCDR بنایا, اور افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں وہاں پہ ہم نے کام کیا. یہ عمر بندیال صاحب کے ساتھ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں, اس پروجیکٹ کو ہم کرتے رہے. وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کے گریٹ سپورٹر ہیں. ہی از آلویز ڈوئنگ اٹ. جسٹس اعجاز الحسن صاحب, دین ہی واز دی آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ بار کے اندر ایک ٹریننگ کی تھی. میرے بار کے صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, اور اعجاز الحسن صاحب سپریم کورٹ میں اب ہیں. وہ گریٹ سپورٹر آف ADR سسٹم. یہاں پہ آپ کو اکثر ججز نظر آئے. پریزنٹ چیف جسٹس صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں, یہ ADR سے ریلیٹڈ ہے. ALCCI کا میڈیشن سینٹر ہے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میڈیٹر ہونے کے لیے لائر ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. دوسرے فیلڈز کے لوگ بھی, اور بعض صورتوں میں وہ میڈیٹر جس کا ادھر نالج ہو, کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بہت اچھا میڈیٹر ہو سکتا ہے. لاہور چیمبر کے میڈیشن سینٹر پہ ہمارے پاس 47 میڈیٹرز ہیں, جن میں سے صرف 17 لائرز ہیں, باقی دوسرے لوگ ہیں, اور وہ بھی بڑے سکسیسفل ہیں. یہ لاہور
چیمبر کے لوگوں نے، میرے چیف جسٹس صاحب پیچھے منصور علی شاہ صاحب کھڑے ہیں، بعد والے تینوں چاروں چیف جسٹس جو آئے ہیں یہ بھی کھڑے ہیں، وہ خود انہوں نے سائن کیے ایم او یوز کے، گورنمنٹ کے جو ڈسپیوٹس ہیں آپ ہمارے چیمبر میں بھیجیں اور ہم چیمبر کے ذریعے ریزالو کر رہے ہیں. یہ وہ میڈیشن سینٹر ہے جس کا افتتاح منصور علی شاہ صاحب نے کیا تھا، اور یہ تقریب ہو رہی ہے اسی چیمبر میں. یہ وہاں کے میڈیٹرز ہیں. یہ وہ پہلا مقدمہ، کرمنل کیسز جتنے کمپاؤنڈیبل ہیں وہ بھی اس سے ریزالو ہوتے ہیں، جیسے 489F کا مقدمہ ایک طرف چل رہا اور ریکوری کا سوٹ دوسری طرف، وہ بھی ہم ریزالو کرتے ہیں. تو یہ جو پہلا کیس چیمبر کو ریفر ہوا تھا کرمنل، وہ ریزالو کیا، اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ چیمبر کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے یہ مختلف جگہوں پہ ہم اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. ہم نے ایک ورلڈ بینک کے تعاون سے لاہور میں فل فلیج ایک ADR سینٹر بنا دیا ہوا ہے، وہ عمارت کمپلیٹ ہے، صرف اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی زبردست یہ اس عمارت کا افتتاح ہو رہا تھا، اس کو ہم نے سپروائز کیا، یہ پروجیکٹ کو ہم چلا رہے تھے، اور یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کبھی بھی کر سکتے ہیں. یہ مختلف لوگ جو ہیں ٹریننگز اس کے اندر ہوتی رہی، ایون یہاں پہ مختلف NGOs بھی ہیں اس کے اوپر کئی تقریبات کرتی رہی، میڈیا میں اس کے بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے. یہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں انہوں نے اسی سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے اس پروجیکٹ کو آ کے پذیرائی بخشی اور اس کو ایکنالج کر رہے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، لاہور بار کا بڑا زبردست تعاون ہے. لائرز آن بورڈ، پنجاب بار کاؤنسل، وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ ججز ہیں جن کی ٹریننگز مختلف ہو رہی تھیں، اور اس دوران میں باہر سے آ کے بھی لوگ جو ہیں پارٹیسپیٹ کرتے رہے. یہ کچھ چیزیں ہیں، میں کہتا ہوں مقدمہ بازی نہیں، مصالحت، جھگڑے بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں. قرآن پاک کے اندر لکھا الصلح الخیر، اگر جھگڑا ہو جائے تو دونوں طرف سے ایک ایک بندہ جو ہے شامل کر کے لوگوں کا صلح کرانے کی کوشش کریں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہے کہ جو کفر کا معاشرہ وہ چل سکتا ہے، اور ناانصافی کا معاشرہ اور ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا. ناانصافی کا معاشرہ ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے، اور ہمارا جو سسٹم ہے جس کے اندر داتا مقدمہ شروع کرے تو پوتے کو شاید کبھی جا کے انصاف ملے، تو وہ کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اس لیے لوگ اس طرف آئیں گے اور دنیا میں آ رہے ہیں، اور اب آئیڈیل موقع ہے کہ اس طرف لایا جائے. اب جب ہم نئی چیزوں کے انوویشن کی بات، آج کل ہم ای فائلنگ کی بات کر رہے ہیں، ورچوئل کورٹس بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ آن لائن میڈیشنز اور ADR کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور میں آل دا ٹائم آئی ایم ڈوئنگ میڈیشنز اور ایون آربیٹریشنز آن لائن، اور یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ فنومنا ہے کہ لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں. یہ تمام وہ ججز ہیں جو وقتاً فوقتاً ان پروگرامز میں شامل ہوتے رہے ان اے بگ وے. اور یہ آسٹریلیا کی ایک چیف جسٹس وہاں کی آئی ہوئی تھی، انہوں نے ہماری ٹریننگ سیشن میں ایک میں آ کے وہ ٹریننگ دے رہے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ آ کے ڈسکس کر رہی ہیں. شی واز ویری ہیپی. اس کو انٹرنیشنلی اکنالجڈ اور اکلیمڈ ہے یہ ٹریننگز ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ اسی سلسلے کے اندر بھی ہمارا پروجیکٹ کی کامیابی کے اوپر ہی جو ہے چیف جسٹس صاحب اس کو اکنالج کر رہے ہیں. ہم نے اس کے اوپر ایک بینچ بک لکھی اور لوگوں کی ٹریننگ کے لیے جس پہ ججز کام کر رہے ہیں. اب ایک پوری فوج موٹیویٹ کر کے میں نے تیار کر دی ہوئی ہے، جو بڑے زبردست جوڈیشل آفیسرز تھے، لیکن وہ اب میڈیشن کی طرف، کیونکہ میڈیشن از اے وے آف لائف. ہر شام جب میں ایک مقدمہ میڈیشن سے ریزالو کرتا ہوں، ADR کے تھرو ریزالو کرتا ہوں، مجھے نیند بڑی اچھی پھرتی ہے. اس لیے نیند اچھی پڑتی ہے کہ اللہ کے حضور ہم نے سب نے جانا ہے، کوئی ایسا کام کریں جس میں لوگوں کے دکھ کم کریں، تو یہ دکھ کم کرنے والا کام ہے. تو اس کے اوپر یہ لگاتار اسی طرح کی تقریبات ہیں. یہ وہ اوریجنل 4 میرے بچے ہیں جن کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، جنہوں نے لاہور سے یہ کروسیڈ شروع کی تھی. ان کو موقع پہ میں نے ٹریننگ دی تھی. دے ڈیڈ میریکلز، دے آر ونڈرفل گائز. اور اس طرح کے بڑے زبردست آفیسر ہیں. یہ بھی ایک تقریب ہے جس میں چیف جسٹس پاکستان ADR کو اپروو کر رہے ہیں. یہ بار کے اندر آ کے انہوں نے اپروو کیا. اقبال حمید الرحمان صاحب بھی ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ آل اوور دا پلیس. یہ دیکھیے یہ اسکولوں کے بچے جو ہیں مختلف جگہ پہ یہ وزٹ کر رہے ہیں ہمارے میڈیشن سینٹر میں. آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کسی شہر میں بھی ہیں، میرے ایک میڈیشن سینٹر میں جا کے ایک دن اسپینڈ کریں، تو آپ دیکھیں اٹس این امیزنگ فنومینا کہ کس طرح وہ میڈیٹرز کا ایک وے آف لائف بن گیا، اور کیسے وہ مقدمے جو ہے ریزالو کرتے ہیں. لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. یہ انگلینڈ کے ایک جج آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے میڈیشن سینٹر میں اسی طرح دیکھ رہے ہیں، یہ آبزرو کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ لاہور ٹیکس بار کے اندر ایک میڈیشن کی ہم نے ٹریننگ دی تھی، اور وہاں پہ یہ تقریب ہوئی ہے. اسی طرح سے ہم مختلف کالجز اسکولز میں، یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ ٹریننگ دی. یہ لاہور بار کے اندر اس طرح کا ٹریننگ سیشن ہوا تھا، اس کے اندر ہے. اسی طرح یہ ایک آپ کو ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے تحت جو ہے یہ ایشیا فاؤنڈیشن کرتی ہے، انہوں نے تقریب کی، اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن جو ہے وہ بڑے ٹیکنگ اے بگ لیپ فارورڈ. موجودہ آربیٹریشن ایکٹ جو ہے مسائل کا حل نہیں ہے، بڑا زیادہ لمبا کرتا ہے. وہ ایک نیا ایکٹ بھی لکھا ہے، اس پہ کسی دن پھر بات کریں گے. وہ بھی ADR کی ایک قسم ہے کہ جہاں پہ جو ایوارڈ ہے اس کو دوبارہ رول آف دی کورٹ نہیں بنوانا پڑے گا، وہ پر سے ایڈمسبل ان ایویڈنس ہوگا، اور اس کو اگر کوئی
जुडिशियल रिव्यू का ट्रेड फॉर्म है, तो ये दुनिया के टॉप क्लास आर्बिट्रेटर्स यहाँ पे आए हुए हैं कमर्शियल आर्बिट्रेशन में। हम एक कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में अपना आर्बिट्रेशन सेंटर बनाएं, क्योंकि हमने दुनिया भर में जितने भी केसेस आज तक लड़े हमने हारे ही हैं। हम क्यों बाहर जाएं, वहाँ के मेडिएटर आर्बिट्रेटर्स यहाँ पे आएँ, और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मुख्तलिफ उनके अंदर ये इसी के ऊपर एडीआर के लिए प्रोपिगेट करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, ये मुख्तलिफ हमारे जो है सिलसिले चल रहे हैं। और ये वो वे ऑफ लाइफ है जिसको करने के लिए ये मुख्तलिफ लॉ स्कूल्स के अंदर आप देख रहे हैं, इसको मीडिया में बड़ी कवरेज है। और ये आपके लिए भी आज ये सबक है कि आपने ये काम सीखना है। ये हमने बूरबन के अंदर एफबीआर वालों के साथ मिलकर एक इंटरेक्शन किया। सॉरी जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं आपसे ये बात कर रहा था, ये बूरबन के अंदर हम एक समर कैंप लगाते हैं टैक्स बार के ताउन से, ऑल पाकिस्तान टैक्स बार के ताउन से। इसमें चेंबर और एफबीआर के ताउन से, वहाँ पे हम वो बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं ये जो केसेस हैं टैक्स के, और वो इसको ट्राई कर रहे हैं, और उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है। ऑफिसर्स वहाँ पे करते हैं। हमारा उस पर इस्तदलाल ये है कि आप पब्लिक को भी शामिल करें, सिर्फ उसके अंदर ऑफिसर्स अगर होंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसी तरह पुलिस लेवल के ऊपर जो है हर महीने एक मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट जज सेशंस जज से इसकी सीपीओ की, और वहाँ पे आपके डीसीओ भी प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे अगर सिविल सोसाइटी के लोगों को रख लिया जाए और बार को भी रख लिया जाए तो बेशुमार केसेस जो है उनके अंदर एफआईआर वगैरह दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 22A 22B की स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे। तो ये सारे मामला हैं जो अब बिग वे दुनिया के अंदर चल रहे हैं, और ये उसी के सिलसिले में एडीआर पे काम करता हूँ। मैं चल चल के करियर जाता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी उनके डिस्ट्रिक्ट्स में जाके इसके ऊपर ट्रेन करता हूँ। लेकिन बिलीव यू मी, ये वो बच्ची है जिसको मेरे चीफ जस्टिस साहब ने उठाया तो लोगों की आंखों के अंदर आंसू आ गए कि मियाँ बीवी लड़े हुए थे, उनके बच्चे जो वो रुल रहे थे। 7 साल से एक झगड़ा चल रहा था, वो सुलह भी हुई और वो खुशी से आपस में रह भी रहे हैं। यही एनर्जी जो आप अदालतों में ज़ाया करते हैं किसी बेहतर काम पे करें। ये वो डाटा है जिसके ज़रिए ये ज़ाहिर हो रहा है कि 85% केसेस इस सिस्टम के अंदर रिजॉल्व हुए, और वो 36 डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ा अला काम हुआ है। ये उसकी एक एक्नॉलेजमेंट है। उस लिहाज से चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं कि जी ये ज़बरदस्त एक काम है जिसको हर जगह पजीराई है। ये वो चल रहा है, और बार इज़ ऑन बोर्ड, और वो भी इसके ऊपर सारे काम करते हैं। तो हम इन चीज़ों को दिन ब दिन आगे ले जाना चाहते हैं। आप आजकल पाक चाइना एडीआर सेंटर जो है वो हमारी एक नई जो है काम है जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि ये जो सी पैक का सारे मामला हैं, ये क्यों हम इनके झगड़े जो अदालतों में ले जाएंगे, ये क्विकली रिजॉल्व करेंगे। तो चाइनीज गवर्नमेंट हमारे साथ तावन कर रहे हैं। वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव ADR पाक चाइना ADR सेंटर इन चाइना ऑल्सो, इन पाकिस्तान ऑल्सो। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस प्रोसेस। ये जुडिशियल कॉन्फ्रेंस जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट की हुई थी उसके ऊपर ADR पे बड़ा काम हुआ। ये हम मीडिएशन पे भी काम कर रहे हैं, और ये मुख्तलिफ जगहों पे ये जो ना ये काम हमारा जारी और सारी है। तो ये जजेस के साथ ही इसी सिलसिले में हम काम करते हैं, और ये सब जगह के ऊपर एक्नॉलेज होता है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है उनको हमने कहा है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसको ज़रूर आप राइज कीजिए। वेरी सून आई इंटेंड टू डू इट एट द लॉ स्कूल्स वेयर आई एम गोइंग एट लीस्ट। और आपके तरफ से कहता हूँ कि आप बच्चों को मौका मिले। हम लोगों को अभी भी ये ट्रेनिंग्स देने के लिए तैयार हैं। बार को इन्वॉल्व होने चाहिए बिग। लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है जो अब आ गई है, इसके ऊपर इसने रुकना नहीं है, और ये इसके अंदर भला ही भला है। शुरू में जब भी कोई चीज़ शुरू की जाती है तो उसकी काफ़ी मुखालफत आती है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग जो है ना इसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। अब इसके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं, और अभी हमारे ऊपर ये जो आफत आई है कोरोना की, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमें अपने तौर पे जो बेहतर करना है, अपने लीगल सिस्टम को बेहतर करना है। अगर हमने अपना लीगल सिस्टम बेहतर कर लिया तो आप बिलीव करें कि लोग जो हैं वो इसको मानेंगे। ये मैं तो बाहर के मुल्कों में भी कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत सी ये ग्रेज एन में, हार्वर्ड में, इन जगहों पे सब जगह पे जाके भी हमारा इंटरेक्शन लोगों से हो रहा है। बैरून मुल्कों में भी हम ये काम कर रहे हैं
تو دس از آل اوور دا پلیس، یہ چیز چل رہی ہے. یہ آپ کو خاور قریشی صاحب فیمس میڈیٹر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، آربیٹریٹر نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل. یہ سب ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور اس معاملات کو ریزالو کریں. اس کے لیے ہم نے ایک کام شروع کر دیا ہے. میں کہتا ہوں سنیے، کہیے، حل کیجئے. یہ اس کو ایک دفعہ جب آپ ٹرائی کر لیتے ہو تو آپ اسی میں ہو جاتے ہیں. نہ تیری جیت نہ میری جیت، سب کی جیت. یہ وہ سسٹم ہے جس میں آپ رہتے ہو. اور مصالحت نہ کہ مقدمہ بازی، اس کو چلائیں. ایک سٹوری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ سٹوری ہے ایگل کی سٹوری ہے. یہ ایگل جو ہے یہ پرندوں کا بادشاہ ہے، اور جس طرح شیر جو ہے جانوروں کا بادشاہ ہے. بلیو کیجئے کہ جو ایگل ہے، جب اس کی عمر تقریباً 14-15 سال ہوتی ہے تو اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کے پنجے بھاری ہو جاتے ہیں، یہ اڑ نہیں سکتا. پر یہ پھر اس وقت ایک فلائٹ لیتا ہے اور پہاڑ پہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو شہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وہاں جا کے اپنے جو ہے نا چونچ جو ہے اس کو توڑ دیتا ہے پتھر سے مار مار کے، اور جو اپنے پاؤں جو ہیں پنجے بھی کھینچ دیتا ہے، اس کے پر بھی جھاڑ دیتا ہے. اس کو ایک تکلیف دہ پیریڈ سے گزرنا پڑتا ہے، تقریباً کو 1.25 مہینے 1.5 مہینے کا. اور اس کے بعد وہ فلائٹ لے کے واپس جو ہے میدانوں میں آتا ہے، اور پھر 75 سے 80 سال تک زندہ رہتا ہے. تو اگر آپ اس وقت بھی تبدیلی بھی نہیں کریں گے، اور تبدیلی مسٹ ہوتی ہے، اگر وہ یہ فلائٹ نہ لے تو کچھ نہیں ہوتا. یہی سسٹم ہمارا ہے. یہ سامنے آپ کو میڈونا نظر آ رہی ہے. یہ کیوں میڈونا؟ مجھے ویسے گانا سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتی ہے وی آر ریسپانسبل فار آور اون فیٹ، وی ریپ وٹ وی سو، وی گیٹ وٹ وی گیو. جو بو گے وہی کاٹو گے. اور حضرت علی کا قول میں نے پہلے کہا. یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں دو مشہور پولیٹیشین، اور یہ اے ڈی آر کے اندر ناؤ اٹ از آل اوور دا پلیس. اس کام کے اندر ہم ہیومن رائٹس کی جورسڈکشن میں کام کرتے رہے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں میڈیشن وغیرہ کرواتے رہے ہیں. اس معاملے میں ہم ان کے استاد ہوتے ہیں. اور ابھی قاسم علی شاہ صاحب اور جسٹس انوار الحق صاحب بھی بڑا زبردست ایک کام آسک کے نام سے آؤ صلح کریں کر رہے ہیں. ان کو بھی ہم نے یہ ٹریننگ دیا، لوگ موٹیویٹ ہو گئے. یہ حمزہ شریف کا یہ ایک ڈسپیوٹ تھا عائشہ عاد کے ساتھ. اب 13 مقدمے تھے، اور میرے چیف جسٹس صاحب نے تھرو میڈیشن یہ معاملہ جو ہے 1 گھنٹے میں ریزالو کرا دیا تھا، اور سب کچھ ختم ہو گیا. اسی طرح یہ بابرہ شریف کا اپنے مالک کے ساتھ جھگڑا تھا، وہ آئی تھی سپریم کورٹ میں، اور یہ معاملہ بھی صرف 1 گھنٹے میں ریزالو ہو گیا تھا. کرایہ دار کرایہ نہیں دے رہا تھا، اور وہ دونوں کو بٹھایا، اور ان کا عارضی کمرشلائزیشن بھی ہوگی اور وہ کرایہ بھی پے ہو گیا. دے آر آلسو ویری ہیپی. یہ اخباروں میں آیا ہوا کہ یہ سسٹم کو رائج کرے تو 6 ماہ میں جو ہے فیصلہ ہو جائے گا. یہ کمٹمنٹ اس گورنمنٹ کی بھی ہے، اور وہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں ایک بات یہاں پہ کہوں، ہم علیحدہ علیحدہ سوچتے ہیں، ہمیں علیحدہ علیحدہ نہیں سوچنا، مل کے سوچنا ہے. ہمیں کوارڈینیشن لانی پڑے گی. کس کے درمیان؟ لیجسلیٹرز کے درمیان، گورنمنٹ کے درمیان، جوڈیشری کے درمیان، لائرز کے دوران، باقی معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان، اور لیٹیگنٹس جو ریئلی پینگز آف دا سسٹم سفر کر رہے ہیں ان کی بھی بات سنیں. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ آخر میں آپ کی جو کنکلوژن کر رہا ہوں، یہاں پہ آپ کو 2 ہیرو نظر آ رہے ہیں، شعیب ملک، اور یہ دیکھیے ہماری ٹینس سٹار جو ہے ثانیہ مرزا. یہ میں نے اس لیے لگایا کہ جب ان کی شادی ہونے لگی تھی تو ایک عورت کلیمنٹ آ گئی تھی، اور وہاں پہ حیدرآباد کے اندر ان کی کمیونٹی کے جو ہیڈ تھے انہوں نے وہ معاملہ تھرو میڈیشن ریزالو کرایا تھا. اینڈ دے آر لیونگ ہیپیلی دیئر آفٹر. اگر یہ عدالت کے اندر ہی چلتا رہتا تو یہ معاملہ کبھی ریزالو نہیں ہوتا. تو اے ڈی آر ایک ایسا فنومنا ہے وچ ہیز کم ٹو اسٹے، اور یہ نئی دشا ہے جس کے اندر آپ کو سیکھنا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے. آخر میں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ارتضیٰ بخاری صاحب کو میں داد دوں گا، اور ان کی ایک ٹیم ہے. یہ ریحان بخاری، عدنان شرافت، نعمان اسد، سیدہ رضا بطول، رباب سعید، خادم حسین، کوڈوز ٹو یو گائز. آپ نے زبردست کام کیا ہے. آپ نے یہ آن لائن جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. تو میں تو آپ کی اس بات پہ آپ کو لبیک بھی کہتا ہوں، کیونکہ ہم نے بالکل رکنا نہیں ہے. اس پیریڈ میں بھی ہمیں سیکھنا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں. میں آن لائن جو ہے لیکچرز اپنے بھی یونیورسٹی میں بھی دے رہا ہوں، یہاں پہ بھی، اور دوسرے فورمز پہ دے رہا ہوں، ٹریننگز بھی کر رہا ہوں. لیکن آپ نے یہ جو ایک وائڈر ٹچ کے اوپر فیس بک کے ذریعے سے لایا، اس میں دوسرے انسٹیٹیوشنز کے لوگ بھی وہ بھی سیکھ رہے ہوں گے. آج ہم نے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات کی ہے. میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی کسی اور سیشن میں دوں گا، کیونکہ یہ انٹریکٹیو سیشن نہیں ہے. آپ کے سوال جو ہیں وہ ہم تک پہنچے، اس کا بھی جواب دیں گے، اور ہم بہت جلد آپ کے ساتھ ملیں گے. کئی اور چیزیں ہیں جن کے اوپر مجھے آپ کو لیکچرز دینے ہیں، اور وہ جو لیکچرز دینے ہیں وہ سب کے چیزیں سیکھنے ہیں. ابھی آپ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو وائٹ کالر کرائم کے اوپر جو ہے لیکچر دیا جائے. آپ کو
कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स के बारे में बताया जाए, आपको डीएनए के बारे में बताया जाए, आपको एनवायरमेंटल लॉ के बारे में बताया जाए, आपको एडवोकेसी स्किल्स जो है वो इम्पार्ट की जाए, हाउ टू इंटरव्यू योर क्लाइंट, हाउ टू प्रिपेयर योर ब्रीफ, what is the art of persuasion, what is the art of examination chief, what is the art of cross examination, what are court ethics, ये चीज़ें भी सारी सीखनी है। और इन फिनोमेनों के साथ साथ आपको ओवरऑल चीज़ों को सम अप करना चाहिए, सिविल ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल, अपील, रिव्यू, रिविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस, ये सारी की सारी जुरिस्डिक्शंस और सारे डोमेन के अंदर हमें काम करना है, क्योंकि इन सारी फील्ड्स के अंदर अब काम हो रहा है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे, अब हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड लॉयर्स का ज़माना गया। बेशुमार इंस्टीट्यूशन जो रेफरेफ थे वो बंद हो चुके हैं। अब अच्छे वकला आएंगे और अच्छे जजेस आएंगे, और वो वकला कामयाब होंगे जो जदीद ट्रेनिंग लेंगे। एक ऐसा सर्जन जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं जानता, वो पेट फाड़ के लोगों का ऑपरेशन करता था, लोग 6 हफ्ते जो है ना वो लेटे रहते थे बिस्तर पे। अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ आप देखें कि चंद मिनटों के अंदर वो जो है पाइप से जाके ब्लेड से काटता है और एक छोटा सा स्टिच लगाता है और लोग चल रहे होते हैं। तो ऐसा सर्जन जो नई तालीम नहीं लेगा वो कैसे चलेगा? तो हमें भी कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन लेना है। ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत। मैं तो बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, मेरे इन्वेस्टिगेटर को ट्रेन करना है, मेरे डिफेंडर को ट्रेन करना है, मेरे प्रोसिक्यूटर को ट्रेन करना है, मेरा जो जज है उसको ट्रेन करना है। हम सबको सीखने की ज़रूरत है। कोई भी अकल कुल नहीं होता, जदीद फिनोमेना सीखने पड़ते हैं, और ये जदीद टेक्निक्स हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, ये मामला अब राइज हो चुके हैं। ये पुराना धात के ज़माने का कानून गया, कानून के अंदर भी तरमीम आ रही है, नए रूल्स बन रहे हैं और कंडक्ट करने का तरीका बदल रहा है। इसी तरह लॉयरिंग अब बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। जो वकला ये वाली चीज़ सीखेंगे वो बहुत कामयाब वकालत में होंगे। अल्लाह ताला हलाल के पैसे देता है और बहुत देता है, और अच्छे वकील नहीं हैं, वकील बहुत सारे हैं। आप अगर वो वकील बन जाएं तो आप आगे जाएंगे। और दूसरा ये है कि मैं बार बार जोर दे के कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हुए हैं, और ये एक वेकअप कॉल है। बहुत नाराज़ अल्लाह नहीं हुआ, वरना उसने हर चीज़ उल्टा देनी थी। उन्होंने हमें एक मौका दिया, और हमारा मौका ये है कि अपने अपने फील्ड में लोगों की खिदमत करो। यार, मेरा जो लीगल सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर रहा। अगर हमने हल्के खुदा की खिदमत की, आपके और मेरे पे मास्टर तो मेरे वो लिटिगेंट है हु इज सफरिंग द पैंग्स ऑफ द सिस्टम, उसको इंसाफ लेकर दें। उसके दिल से इंसाफ लेकर देना बड़ी इज्जत वाली बात है। वकला का प्रोफेशन अजीम प्रोफेशन है। हम जो है सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फुट स्टेप्स में मैं उनका पैरोकार हूँ। हम दुनिया के सबसे समझदार और पढ़े हुए लोग हैं। हमने ये प्रूव करना है, और किसी की आवाज़ बनना, मजलूम का साथ देना, उसे हक लेके देना, और बेहतर सोसाइटी बनाने में अगर हमने अपना किरदार किया अदा, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे, हमारे पे रहमतें करेंगे। ये मुल्क बहुत आगे जाएगा, आप और मैं बेहतर होंगे। वी वांट टू हैव अ बेटर कंट्री, सो फॉर टू हैव अ बेटर कंट्री। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ ना, इकोनॉमी तो मैं नहीं ठीक कर सकता। इकोनॉमी ठीक करना तो इकोनॉमिस्ट का काम है। जिस चीज़ का हमें पता है उसके ऊपर हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, और इल्म बांटने से बढ़ता है। इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। मैं कोई अकल कुल नहीं हूँ, मैं आपसे सीखना भी चाहता हूँ। हर वक्त क्लासरूम के अंदर नई से नई बातें आती हैं, लेकिन आज जो ये मैंने आपको नई चीज़ बताई है, इसके ऊपर दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट। बहुत सारे आर्टिकल्स भी इसके ऊपर अवेलेबल हैं। मैं आपको वीडियो अपनी जो है इसके ऊपर बनाया हुआ कोई लेक्चर जो है उसका भी लिंक जो है भिजवाऊंगा। इन्हीं के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए सारा काम कर रही है, आपको रिटन आर्टिकल्स और रिटन मटेरियल भी दूंगा जिसको आप पढ़ सकेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। आपने घबराना नहीं, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, हौसला रखना है। जो भी जंग और मुश्किल होती है उसके अंदर हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है। बहादुर लोग जो हैं वो जीता करते हैं, और ये वक्त ज़ाया नहीं करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिजिकली भी आपसे मुलाकात होगी। तो कीप वॉचिंग एंड कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड कीप सेफ एंड ऑब्जर्व the SOPs which have been given by the government. Thank you very much.